یہ بہت بڑا عمل ہے۔ ایمان کے بعد جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے، کونوا مع الصادقین، اللہ پر ایمان لانا، اس کا ڈر اور خوف اپنے اندر منتقل کر لینا۔ اور تیسری ذمہ داری جو بہت بڑی ذمہ داری ہے، وہ کونوا مع الصادقین، اپنی صحبت کو اچھا کر لینا۔ جب انسان اپنی ہم نشینی، اپنی مجلس اور اپنی صحبت کو درست کر لیتا ہے، پھر وہ ترقی کرتا ہے، پھر وہ مدارج کے راستوں کو طے کرتا ہے۔ اس لیے صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالع ترا طالع کنت۔ جب انسان اچھی صحبت کو اختیار کرتا ہے تو پھر وہ اچھائی کی طرف جاتا ہے، جب بری صحبت کو اختیار کرتا ہے تو پھر وہ برائی کی طرف جاتا ہے۔ اس لیے ہمارے قریب کے اندر بلے شاہ رحمہ اللہ، انہوں نے اس چیز کو اپنے اشعار میں بڑے خوبصورت انداز میں کہا، صحبت نیکاں ایمی جان جیمی دکان اتنا دیو، کہ صحبت بدہ ایمی جان جیمی دکان لوہارا دیو۔ انسان اگر اچھی صحبت کو اختیار کرتا ہے تو اگر مثال کے ذریعے سے سمجھایا، اگر ایک آدمی عطر فروش کی دکان پہ جاتا ہے، عطار کے پاس جاتا ہے، عطر نہیں خریدتا، لیکن جب دکان سے واپس آتا ہے تو کچھ نہ کچھ خوشبو اس کے جسم کے اندر، اس کی جسم کا حصہ بن جاتی ہے، اس کو وہاں سے خوشبو آتی ہے، اس کا دل و دماغ معطر ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ دیکھو، جب ایک انسان اچھی صحبت میں جاتا ہے تو اس کی دل و دماغ پر اس کی اچھے اثرات منتقل ہوتے ہیں۔ انسان اس کے اندر مثبت اور منفی دونوں کیفیات اللہ نے اس کے اندر رکھ دی، خیر بھی موجود ہے، شر بھی موجود ہے۔ اب جب خیر کے اعمال بھی موجود ہیں، شر کے اعمال بھی موجود ہیں، جب خیر والے لوگوں کے پاس جائے گا تو خیر والی کیفیات اس کے اندر منتقل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اس لیے فرمایا، اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اور دوسرا حکم دیا کونوا مع الصادقین، اپنی نشست و برخاست اچھی رکھو، اپنا اٹھنا بیٹھنا اچھا رکھو، اپنی مجلس اچھی رکھو، اپنی دوست اور احباب اچھی رکھو۔ آج آپ دیکھ لیں ہمارے ہاں جن لوگوں کی دوستی اچھے لوگوں کے ساتھ ہے وہ آگے نکل جاتے ہیں، اور جن نوجوانوں کی، جن بچوں کی مجلس غلط ہو جاتی ہے، وہ آج ہم نے دیکھا کتنے ہی لوگ ہیں جن کے بچوں کی، جن بڑوں کی مجلس غلط ہو گئی، وہ شرابی اور کبابی بن گئے، وہ آئس پر لگے ہوئے ہیں، وہ گناہ کی دلدل میں گھستے چلے جا رہے ہیں۔ اس لیے انسان جب اپنی صحبت کو اچھا کرتا ہے، اپنی ہمنشینی جو اچھا کرتا ہے، تو یہ اتنا بڑا عمل ہے، قرآن مجید نے اس کی طرف ایمان والوں کے ذہن کو منتقل کیا ہے۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اچھی صحبت کو اختیار کرو۔ اگر ایک انسان اچھی صحبت کو اختیار کرتا ہے تو اس کے اندر اچھا خلق منتقل ہوتا ہے۔ اس لیے سب سے بڑی ذمہ داری اس دور کے اندر والدین کی یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کی نشست و برخاست کی طرف متوجہ ہیں، اور اپنا بھی جائزہ لیں، اپنے گھر والوں کا بھی جائزہ لیں، کہیں ہماری نشست و برخاست غلط لوگوں کے ساتھ تو نہیں۔ اس لیے آج اگر کسی کے بچے کی نشست و برخاست غلط سوسائٹی کی طرف چلی گئی، نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ دنیا کے اندر بھی جہنم ہے اور آخرت کی بھی جہنم ہے۔ اس لیے قرآن مجید کے اندر فرمایا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صحبت کو درست کرنا، اچھی صحبت کو اختیار کرنا اور اچھی مجلس کو اختیار کرنا، اپنی سوسائٹی میں اچھے لوگوں کے پاس اٹھنا اور بیٹھنا، یہ ایمانی تقاضا ہے۔ قرآن مجید نے اس کی طرف ایمان والوں کے ذہن کو منتقل کیا ہے، اللہ کا ڈر، ایمان، اور تیسری ذمہ داری وکونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ اٹھنا اور بیٹھنا، جھوٹوں سے، فراڈیوں سے، دھوکے بازوں سے اور ایسے لوگوں سے جو سوسائٹی کے اندر پریشانی اور مصیبت پیدا کر دیں، ان سے اپنے آپ کو پیچھے کر لینا، ان کی مجلس کو چھوڑ دینا، ان کی دوستی کو چھوڑ دینا،
یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جماعت کے اندر بھی منتقل کیا، اور قرآن مجید کا یہ حکم ہے۔ اس لیے قرآن مجید کے اندر یہ فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل علم سے پوچھو اگر تمہیں سمجھ نہیں ہے کس سوسائٹی کا حصہ بننا ہے، کس مجلس کا حصہ بننا ہے۔ اور اچھی سوسائٹی، اچھی مجلس انسان کے اندر کمال پیدا کر دیتی ہے۔ صحبت صالح انسان کے اندر وہ کیفیت پیدا کرتی ہے، وہ کمال پیدا کرتی ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بڑے بڑے لوگ آپ دیکھیں، ان کو اچھی صحبت نے کہاں سے کہاں منتقل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نوجوان ہیں، اور جب قوم فرعون سے نکل کر آئے، حضرت شعیب علیہ السلام کی صحبت میں 8 سال رہے، یا 10 سال کے قریب پورا عرصہ رہے۔ تو 10 سال ایک نبی کو نبی کی صحبت میں رکھا، مقصود کیا ہے؟ ان سے کام لینا ہے۔ جب کام لینا ہے، مستقبل میں اتنا بڑا کام لینا ہے، تو اچھی صحبت ہوگی، اچھی تربیت ہوگی، اچھا ذہن ہوگا، اچھی سوسائٹی کے ساتھ ان کا تعلق ہوگا، کردار بلند ہو جائے گا، عمل بلند ہو جائے گا، ذہنی صلاحیت بلند ہو جائے گی، استعداد بلند ہو جائے گی۔ اور اگر آپ نے اچھی سوسائٹی کا اپنے بچوں کو، اپنے آپ کو حصہ نہیں بنایا، تو صلاحیتیں انسان کی ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، ان کا زنگ لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید کی یہ آیت ہمیں متوجہ کرتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اور اللہ سے ڈر کے دوسرا عمل یہ ہے، کونوا مع الصادقین، ایمان بھی ہے، اللہ کا ڈر بھی ہے، اور صحبت صالح ہے۔ کونوا مع الصادقین، سچی لوگوں کی نشست و برخاست کو اختیار کرنا، یہ انسانی سوسائٹی کی ترقی کا، انسانی سوسائٹی کی رفعت، بلندی اور کامیابی کا سب سے پہلا زینہ ہے۔ اور اگر صحبت ٹھیک نہیں ہے تو بلے شاہ نے کیا کہا؟ صحبت نیکاں ایویں جان جیویں دکان اتراں دیو، تو صحبت بدہ ایویں جان جیویں دکان لوہاراں دیو۔ اگر آپ اچھی صحبت کو اختیار کریں گے، عطر فروش کی دکان پہ جائیں گے تو وہاں خوشبو ذہن میں آ جائے گی، دماغ معطر ہو جائے گا، اور یا اللہ کی صحبت سے انسان کے اندر کمال پیدا ہوتا ہے۔ اور بری صحبت سے جب آدمی جائے تو آپ ویلڈر کے پاس بیٹھے، کہیں نہ کہیں کپڑوں کو زنگ لگ جائے گا، کہیں نہ کہیں خراب ہو جائیں گے۔ اگر آپ لوہار کے پاس جائیں گے تو کوئی نہ کوئی چنگاری آپ کے جسم کو آلودہ کر دے گی، آپ کے کپڑوں کو خراب کر دے گی، اور کچھ نہیں تو اس کی وہ جو آگ نکل رہی ہے وہ انسانی ذہن کے اندر ایسا اثر پیدا کرتی ہے، انسان کے اندر جو ہے نا جی وہ کیفیات منتقل ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اچھی صحبت کو اختیار کرنا یہ ایمانی تقاضا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اچھی صحبت کو اختیار کرنے کی، اچھی مجلس کا حصہ بننے کی، اچھے دوستوں کو اپنے ساتھ شامل کرنے کی، اچھے دوستوں کے ساتھ اپنی نشست و برخاست بنانے کی اور بڑھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بری سوسائٹی سے، بجری مجلس سے ہمیں بھی اور اللہ ہماری نئی نسل کو بھی اس سے حفاظت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سنت اللہ فرمائے۔